بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، آج جس کہانی کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ انسپکٹر دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیش اور سراغ رسانی کی سچی کہانیوں میں سے لی گئی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے رسی کا راز۔ تو لیجیے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ قتل کی یہ واردات ان وارداتوں میں سے ایک تھی جن کے مجرم آپ کے سامنے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو ان پر شک نہیں ہوتا، کوئی کھرا کھوج نہیں ملتا۔ زمین اس لاش کی طرح خاموش ہوتی ہے جس کے قاتل کو جیسے زمین نے نگل لیا ہو۔ دلی کے مضافات کے گاؤں کی رہنے والی سندری کا قتل بھی ایسی ہی پرسرار واردات تھی، جو میرے لیے صرف اس لیے چیلنج نہیں بن گئی تھی کہ اس کا کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے انگریز ایس پی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم قاتل کو نہ پکڑ سکے تو تمہیں معطل کر دیا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ سندری غیر معمولی طور پر خوبصورت اور کماری لڑکی تھی۔ میں ذاتی طور پر اور شاید جذباتی طور پر بھی اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ قاتل کو پکڑنے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر میں نے جو موقف اختیار کیا تھا پورا گاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ خود مقتولہ کی ماں اور اس کا باپ کہہ رہے تھے کہ آپ گاؤں کے کسی آدمی پر شک نہ کریں۔ میں کہتا تھا کہ قاتل گاؤں میں ہی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے عروج کا دور تھا۔ میں اس وقت دلی کے ایک مضافاتی تھانے کا انچارج تھا جس کے علاقے میں 150 گاؤں تھے۔ ایک صبح دھول کوٹ کا چوکیدار یہ رپورٹ لے کر تھانے میں آیا کہ راج باغ کے آخری موگے کے قریب اس کے گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی دیکھی گئی ہے۔ کہانی سنانے سے پہلے میں ایک دو وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ شہروں میں رہنے والے قارئین کو ماحول کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ راج باغ نہر کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے نالیوں کی طرح چھوٹی نہریں نکالی جاتی ہیں، انہیں کھالیاں کہتے ہیں۔ راج باغ چھوٹے پیمانے کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، آخری کھیتوں تک جا کر کھالی بند ہو جاتی ہے، اسی کو میں آخری موگا کہہ رہا ہوں۔ گاؤں کا جو چوکیدار تھانے میں لاش کی رپورٹ دینے آیا تھا وہ سرکاری آدمی تھا۔ گاؤں میں 4 سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے، ایک ذیلدار، اس سے نیچے ایک نمبردار، اس سے نیچے ایک سفید پوش اور آخری درجہ چوکیدار کا تھا۔ ان کی کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں سے یہ لوگ جو ریونیو، مالیہ یا آبیانہ وغیرہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے وصول کرتے تھے، ان میں سے کچھ حصہ ہر ایک کے لیے مقرر تھا۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ گاؤں کی اچھی بری اطلاعات تھانے تک پہنچاتے رہیں، مخبری کریں، کوئی واردات ہو جائے تو تفتیش اور سراغ رسانی میں مدد کریں۔ ان کی کارکردگی کے صلے میں انہیں سند ملتی تھی اور بعض اوقات انعام بھی۔ انہیں بندوقوں اور پستولوں کے لائسنس بھی دیے جاتے تھے تاکہ وہ مسلح رہیں۔ دھول کوٹ کے چوکیدار نے مجھے یہ اطلاع دی کہ راج باغ کے آخری موگے کے قریب ایک نوجوان ہندو لڑکی کی لاش دیکھی گئی ہے۔ گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ تھانے میں رپورٹ دے آئے۔ اس نے بتایا کہ لاش کے گلے میں رسی بندھی ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اسے رسی سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ میں نے چوکیدار سے اتنی ہی باتیں پوچھیں جو FIR تحریر کرنے کے لیے ضروری تھی۔ یہ ابتدائی بلکہ بنیادی کاغذی کارروائی کر کے میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میری اپنی گھوڑی تھی جس کا مجھے 40 روپے ماہوار الاؤنس ملتا تھا۔ اپنے ASI رام جی لال کو ساتھ لے لیا، وہ اپنے ٹٹو پر سوار تھا۔ 2 کانسٹیبل بھی ساتھ لیے، ان کے پاس سرکاری سائیکلیں تھیں۔ ان سائیکلوں کے ٹائر ٹھوس ربڑ کے تھے، ان میں ٹیوبیں نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا پنکچر کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سائیکلیں دیہاتی علاقے کے لیے پولیس کو دی گئی تھیں۔ تھانے سے موقع واردات کا فاصلہ کم و بیش 15 میل تھا اور یہ جگہ مقتولہ کے گاؤں سے تقریباً 1 میل دور تھی۔ تھوڑی ہی دور دریائے جمنا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو صبح کے ابھی 8:30 ہی بجے تھے۔ میں نے لاش دیکھی، سفید ساڑی میں ملبوس تھی، سر کے بال کھلے ہوئے اور زمین پر پیچھے کو بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پیٹھ کے بل پڑی تھی، رنگ سفید اور نقش و نگار میں بڑی ہی کشش تھی۔ قد کاٹ بھی نہایت موزوں اور جاذب نظر تھا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی جتنی چوکیدار نے تھانے میں بتائی تھی۔ لاش کی گردن سے ایک رسی بندھی ہوئی تھی جو چارپائی کی ادوائن سے کاٹی گئی تھی۔ رسی کے اس ٹکڑے کی لمبائی 1.25 گز ہوگی۔ گانٹھ ایک ہی دی گئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایک گانٹھ دی اور سرے کھینچ کر گلا گھونٹ دیا۔ مقتولہ کا نام مجھے سندری بتایا گیا تھا۔ اس کا باپ امیر کبیر زمیندار تھا
اگر رسی سے کسی کو گلا گھونٹ کر قتل کیا جائے تو اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر کھل جاتی ہیں، جیسے ڈیلے باہر کو آ رہے ہوں۔ زبان بھی باہر نکل آتی ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اگر منہ بند ہو جائے تو زبان بہرحال باہر آ جاتی ہے اور دانتوں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور چہرے پر درد کا گہرا تاثر ہوتا ہے۔ چہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کس قدر اذیت سے مرا ہے۔ لیکن میں سندری کی لاش کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ درد کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا، منہ بند تھا، آنکھیں بند تھیں، اور لاش یوں پیٹھ کے بل پڑی تھی جیسے سندری سو رہی ہو۔ لاش کی حالت بتاتی تھی کہ اسے چند گھنٹے قبل ہی قتل کیا گیا ہے۔ میرے تاثرات 2-3 روز بعد دلی کے ایک اردو اخبار نے صرف 2 لفظوں میں بیان کر دیے۔ سندری کی لاش کی تصویر اس کے قتل کی خبر کے ساتھ دلی کے تمام اخباروں میں شائع ہوئی تھی۔ ایک اردو اخبار نے تصویر کے نیچے لکھا تھا، حسن خفتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لاش نہیں تھی، حسن محو خواب تھا۔ جائے واردات پر مجھے سب سے پہلا دھچکا یہ لگا کہ مقتولہ کے لواحقین اور گاؤں کے لوگ لاش کے گرد ہجوم کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے قاتل کے کھرے اپنے پاؤں تلے مسل ڈالے تھے۔ کھرا مل جائے تو سراغ رسانی آسان ہو جاتی ہے۔ میری مشکل یہیں سے شروع ہو گئی۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مقتولہ کے کانوں میں سونے کے بندے تھے۔ مجھے پہلا شک یہ ہوا کہ لڑکی کا حسن اس کی موت کا باعث بنا ہے، لیکن گلے میں رسی کے سوا اس کے جسم پر تشدد یا دھینگا مشتی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ساڑی بالکل صحیح پہنی ہوئی تھی، چہرے اور بازوؤں کے سوا جسم کا کوئی حصہ عریاں نہیں تھا۔ میں نے ایسی عورتوں کی لاشیں دیکھی تھیں جنہیں بے آبرو کر کے قتل کیا گیا تھا۔ لاش دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ قتل سے پہلے کیا سلوک ہوا ہے۔ سندری کی لاش دیکھ کر مجھے ایسا کوئی شک نہ ہوا۔ یقینی رپورٹ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر ہی دے سکتا تھا۔ میرے پاس تفتیشی بیگ تھا جو ہر تھانے میں موجود ہوتا، اور ایس ایچ او اسے موقع واردات پر اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ اس میں 25 اشیاء ہوتی تھیں، جن میں مہذب عدسہ، فولین پیپر اور مختلف پاؤڈر قابل ذکر ہیں۔ مجرم جائے واردات پر کہیں نہ کہیں انگلیوں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں، جو اتنے بجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مہذب شیشے سے ہی نظر آ سکتے ہیں۔ ان پر گریفائٹ پاؤڈر اور گرے پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، اور پھر ان پر فولین پیپر رکھا جاتا ہے۔ انگلیوں کے نشان اس پیپر پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قریبی فنگر پرنٹ بیورو کو بھیجے جاتے تھے، جہاں ہر سزا یافتہ مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے نشانات محفوظ ہوتے تھے۔ بھارت میں الہ آباد، پھلور اور ساگر میں فنگر پرنٹ بیورو تھے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان میں یہ تفتیشی بیگ ناپید ہے۔ تھانے دار موقع واردات پر جاتے ہیں تو وہ انگلیوں کے نشانات دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں محفوظ کرنے کا ان کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ بیگ تو ساتھ لے گیا تھا، لیکن بیکار تھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات ہوتے۔ ساڑی کے پلو اس توقع پر دیکھے کہ قاتل کا گرد آلود پاؤں ان میں سے کسی پر پڑا ہوگا۔ میری توقع مایوسی میں بدل گئی۔ بہت حد تک مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات کسی بدماش کی نہیں۔ اگر قاتل کوئی جرائم پیشہ یا بدماش ہوتا تو وہ کانوں سے بندے اتار لے جاتا، اور وہ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ زیادتی ضرور کرتا۔ میرے پاس اپنا ذاتی کیمرہ تھا، یہ میں ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے مقتولہ کی لاش کی تصویریں مختلف زاویوں سے لے لی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس مقصد کے لیے لاش کو دور جانا تھا۔ میں نے وہ سوال لکھ کر ساتھ بھیجے جو مجھے معلوم کرنے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یہ دیکھ کر بتایا جائے کہ لڑکی کنواری تھی یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے شک تھا کہ مقتولہ کے کسی کے ساتھ مراسم ہوں گے، اور اس کے قتل کا باعث بھی یہی ہوگا۔ قاتل مقتولہ کا دوست بھی ہو سکتا تھا، دوست کا رقیب بھی، لڑکی کا کوئی بھائی اور باپ بھی قاتل ہو سکتا تھا۔ میں نے لاش بھجوا کر وہیں تفتیش شروع کر دی، الگ بیٹھنے کا انتظام کرا لیا، اور سب سے پہلے مقتولہ کی ماں کو بلایا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، روتی اور چیختی تھی۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا اور اسے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ تعاون کرو، مجھے کچھ بتاؤ تاکہ میں قاتل کو پکڑوں اور اسے سزائے موت دلواؤں۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ مقتولہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے سوا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اس عورت سے بہت کچھ پوچھا، بہت قریدا۔ اس سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ لڑکی کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نیک چلنی اور خوبصورتی کی بدولت گاؤں والے اسے اپنے گاؤں کی ناک سمجھتے تھے۔ پو پھٹنے سے پہلے ہر صبح اپنی سہیلیوں کے ساتھ جمنا میں نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔
گنگا اور جمنا کو ہندو مقدس دریا سمجھتے ہیں اور ان میں غسل کو وہ عبادت کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان دریاؤں میں نہانے والا پوتر اور پاک ہو جاتا ہے۔ وہ پھٹنے تک مقتولہ سہیلیوں کے ساتھ جمنا میں نہا کر واپس آ جاتی تھی۔ صبح کے گہرے دھندلکے میں اس کا دریا میں نہانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ وقوع کے روز مقتولہ حسب معمول اشنان کے لیے گھر سے چلی گئی، مگر سورج نکل آیا، لڑکی واپس نہ آئی۔ ماں باپ کو تشویش ہوئی۔ ماں نے ایک سہیلی کے گھر جا کر دیکھا کہ وہ تو آ گئی ہے۔ اس نے مقتولہ کی ماں کو بتایا کہ سندری دریا پر گئی ہی نہیں۔ ماں نے دوسری لڑکیوں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سندری آج ان کے ساتھ نہیں گئی۔ ماں بھاگم بھاگ اپنے گھر گئی اور سندری کے باپ کو بتایا۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دریا پر جانے کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ باپ نے اپنے نوکر چاکر اور مزارے ساتھ لیے اور اس راستے سے دریا تک گئے جو لڑکیوں کے ہر صبح جانے اور آنے کا راستہ تھا۔ وہ دریا تک چلے گئے، لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہاں سے واپس اس طرح ہوئے کہ اکٹھے نہ چلے، بکھر کر آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کی چھان بین کی جا سکے۔ آخری موقع پر آ کر ان میں سے ایک آدمی نے گھبرا کر باقی سب کو پکارا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ گاؤں میں یہ خبر آنن فانن پھیل گئی۔ ماں دوڑ پڑی، پھر سارا گاؤں موقع واردات پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے یہ نہ پوچھا کہ اس کی بیٹی کسی کو چاہتی تھی۔ ماں کئی بار کہہ چکی تھی کہ اس کی بیٹی نیک چلن اور پاک باز تھی۔ میں نے دکھیاری ماں کو مزید دکھ دینا پسند نہ کیا۔ البتہ ایک غیر معمولی بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ لڑکی کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں کم عمری کی شادی کا رواج تھا۔ 14 سال کی عمر میں لڑکی کو بیاہ دیتے تھے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ لڑکی کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ان کے ہاں روپے پیسے کی تو کمی نہیں تھی۔ جب بھی شادی کی کہیں بات چلی لڑکی نے روک دیا۔ ماں نے جواب دیا، وہ اپنی پسند کا دلہا چاہتی تھی، ہم اسی کی پسند کا انتظار کرتے رہے، اس کے ساتھ زبردستی نہ کی۔ اس نے پسند کا دلہا بتایا تو ہوگا؟ نہیں، ماں نے جواب دیا، اس کی نظر کسی پر ٹکی نہیں تھی۔ تمہیں کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے کہا، کسی کے ساتھ دشمنی؟ گاؤں میں ہے، اسے گاؤں میں ہی ڈھونڈو۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے انگریز سرجن کی پھرتی دیکھی، اس نے شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے تھانے میں بھیج دی۔ تھانے سے رپورٹ میرے پاس گاؤں میں رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت رسی سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے، جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں اور کوئی اندرونی چوٹ بھی نہیں ہے۔ سرجن نے موت کا وقت وہی لکھا تھا جو میرا اندازہ تھا، یعنی پو پھٹنے سے پہلے۔ سرجن نے یہ لکھ کر مجھے پریشان کر دیا کہ لڑکی کنواری تھی۔ اس سے میری الجھن بڑھ گئی۔ میں نے سرجن سے اسی سوال کا جواب پوچھا تھا۔ اس نے باقاعدہ پوسٹ مارٹم سے واضح کر دیا کہ لڑکی پاک دامن تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتولہ کے والدین اور گاؤں والے سچے تھے۔ میں تفتیش کو اس رخ پر لے جا رہا تھا کہ لڑکی کا چال چلن قابل اعتراض تھا اور یہی اس کے قتل کا باعث بنا۔ اب مجھے کسی اور رخ چلنا تھا، مگر کدھر؟ میرے رہنے سونے کا انتظام چوپال میں کیا گیا۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نہ خود سویا نہ گاؤں والوں کو سونے دیا، ضمنی رپورٹ لکھتا رہا۔ جس کسی سے کچھ پوچھنے کا خیال آیا اسی وقت اسے بلوا لیا۔ مقتولہ کی لاش شام کے فوراً بعد آ گئی تھی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ لاش کو رات ہی شمشان بھومی جلانے کے لیے لے گئے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے قائرین کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہندو لاش کو کس طرح جلاتے ہیں۔ لڑکی گاؤں کی عزت ہوتی ہے، مرد عزت کی خاطر مر مٹتے ہیں۔ مگر تم تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے ہو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اس معصوم لڑکی کے قاتل کو پکڑ کر سزا دلائی جائے؟ پولیس والے جادوگر یا فرشتے نہیں ہوتے۔ تمہاری مدد اور تمہارے تعاون کے بغیر میں قاتل کو نہیں پکڑ سکتا۔ تم کوئی اپنی قیاس آرائی کرو، کوئی رائے دو، کسی کو جو کچھ معلوم ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے انہیں بڑا لمبا لیکچر دیا، انہیں شرم دلائی، انہیں بھڑکانے کی بھی کوشش کی، اور اس دوران ہر ایک کے چہرے کو میں غور سے دیکھتا رہا۔ چہرے کی ہلکی سی بھی تبدیلی پولیس کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ میں زیادہ توجہ جوان اور منچلے چہروں پر مرکوز کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں بڑی ہی مشکل تفتیش میں الجھ گیا ہوں۔ ان سب نے لڑکی کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، کسی ایک نے بھی کوئی رائے نہ دی۔ میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، سب کو الگ الگ کر کے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ کسی کے دل میں کوئی بات ہوئی تو وہ سب کے سامنے بتانے سے ہچکچاتا ہوگا۔ میں نے اس ہجوم میں سے چند ایک نوجوانوں اور چند ایک بوڑھوں کو الگ کر لیا۔ نوجوانوں کو اس لیے
کہ ان میں سے کوئی مقتولہ کے پیچھے پڑا ہوگا یا اس کا امیدوار ہوگا اور اسے مایوسی ہوئی ہوگی۔ مجھے توقع تھی کہ ان میں کوئی رقیب ہوگا اور رقابت نے اسے قاتل بنا دیا ہوگا۔ لڑکی میں اتنی اشتعال انگیز کشش تھی کہ کوئی بھی آدمی اس کی خاطر قتل کا ارتکاب کر سکتا تھا۔ میں نے ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا جو شکل و صورت اور لباس سے کھاتے پیتے ذمہ داروں کے بیٹے لگتے تھے۔ مقتولہ اونچے گھرانے کی تھی، اس تک کوئی اسی کے درجے کا نوجوان رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے بوڑھوں کو اس لیے الگ کیا تھا کہ وہ کوئی کام کی بات بتا سکیں گے یا کوئی رائے ہی دے دیں گے۔ میں فصلوں اور درختوں کی ایک اوٹ میں چلا گیا اور اکیلے کو بلایا۔ میں نے ہر ایک سے دوستانہ لہجے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کی تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں، میں نے ہر ایک کا چہرہ پڑھا، مگر کسی سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تقریباً سب نے لڑکی کے چال چلن کی تعریف کی۔ بوڑھوں نے بھی مجھے مایوس کر دیا۔ سب کی طرف سے مایوس ہو جانے کے باوجود میں اپنے اس یقین پر قائم رہا کہ قاتل گاؤں میں ہے۔ میں نے تھانے جانے کی نہ سوچی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی سراغ اور 2-4 مشتبہ افراد اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرض شناسی کے علاوہ اس دور میں سنگین وارداتوں کی تفتیش کو ٹالنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جرائم برداشت نہیں کرتا تھا۔ کسی واردات کی FIR کٹتی تھی تو اسی وقت اس کی ایک نقل علاقے کے SP کے ہاں بھیجی جاتی تھی، پھر تفتیش کی روزمرہ ڈائری بھیجنی پڑتی تھی۔ میں نے جائے واردات پر ہی ڈیرا ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ اب کسے لپیٹ میں لوں۔ کوئی کھرا کھوج نہ ملے تو تھانے دار کو اپنا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، مسمرزم کے کرتب دکھانے پڑتے ہیں۔ اپنے ASI کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ لڑکی آخری موقع پر قتل ہوئی ہے۔ یہاں کھیتوں کو رات کو پانی لگایا جاتا ہے۔ قتل کی رات بھی پانی لگایا گیا تھا، آخری موقع والے کھیتوں کو بھی پانی دیا گیا تھا۔ میں نے صبح کو تقریباً 8:30 بجے لاش دیکھی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق سندری کو چند گھنٹے قبل قتل کیا گیا تھا، یعنی رات کے آخری پہر یا سحر کے وقت۔ اس کے ماں باپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ صبح کے گہرے دھندلکے میں دریا میں نہانے جایا کرتی تھی۔ قتل کا یہی وقت ہو سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ رات کو کھیتوں کو باری باری پانی لگاتے رہے ہیں۔ شہروں کے رہنے والے بعض سامعین کو شاید معلوم نہ ہو کہ نہروں سے کھیتوں کو پانی اپنی اپنی باری پر لگایا جاتا ہے۔ اس باری پر بھی کسانوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آخری موقع والے کی باری آخر میں آتی ہے۔ میں نے اس سسٹم پر غور کیا تو میرے دماغ میں آئی کہ سندری رات کے آخری پہر یا پو پھٹنے سے پہلے قتل ہوئی ہے اور آخری موقع کے قریبی کھیتوں کے مالک نے اسی وقت پانی لگایا ہوگا۔ میں نے اسی سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ رات کو پانی لگانے والے دوسرے آدمیوں کے ساتھ 2-4 باتیں کر لوں۔ میں نے ان تمام آدمیوں کو الگ کر لیا جنہوں نے رات کھیتوں کو پانی لگایا تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے مقتولہ کے ماں باپ کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ لڑکی پاک باز تھی، اور ان کے اس بیان پر بھی مجھے شک تھا کہ مقتولہ پو پھٹنے سے پہلے جمنا میں نہانے گئی تھی۔ اس کی ماں نے ہی بتایا تھا کہ سندری واپس نہ آئی تو اس نے سہیلیوں سے پوچھا۔ سہیلیوں نے اسے بتایا کہ آج صبح سندری ان کے ساتھ گئی ہی نہیں۔ اس سے میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا تھا کہ مقتولہ رات کو چوری چھپے کسی کی خاطر گھر سے نکلی اور یہاں آ کر ماری گئی۔ میں نے رات کھیتوں کو پانی لگانے والوں کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ان 2-3 سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ان سے تفتیش کی کہ انہوں نے رات کو دور یا قریب سے کسی عورت کی چیخ یا کوئی اور آواز سنی تھی۔ اگر سنی تھی تو وقت کیا تھا؟ ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو نہیں تھیں، وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے یا ستاروں کی حرکت اور ان کی بدلتی ہوئی پوزیشن سے وقت بتایا کرتے تھے۔ میں نے سب کے ساتھ مغز ماری کر لی، میں ہلکان ہو گیا، مگر سب نے مجھے ایک ہی ساتھ جواب دیا کہ انہوں نے رات کوئی آواز اور کسی کی چیخ نہیں سنی۔ اب آخری موقع والا رہ گیا تھا، اسے میں نے سب سے آخر میں بلایا۔ دوسروں کی نسبت مجھے اس پر پختہ شک تھا۔ ایک وجہ تو بتا چکا ہوں کہ اس نے سب سے آخر میں پانی لگایا تھا۔ یہ وقت میرے اندازے کے مطابق قتل کا وقت تھا۔ شک کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جواں سال اور خوشحال زمیندار تھا۔ اس کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ وہ مقتولہ کے خاندانی معیار کا آدمی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کس وقت اپنے کھیتوں کو پانی لگایا تھا۔ جب چاند گھٹنے لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ وقت اس وقت سے کچھ پہلے کا تھا جب میرے اندازے کے مطابق مقتولہ قتل ہوئی۔ میں نے اس سے ایک ایک لمحے کی جو اس نے کھیتوں میں گزارا اور ایک ایک قدم کی جو اس نے وہاں اٹھایا تفصیل پوچھنی شروع کر دی۔ اس کے جوابوں سے سوال نکالے اور جرح کی۔ وہ گھبرانے لگا۔ میرا شک رفع نہ ہوا، میں اوٹ میں تھا۔ میں نے دوسرا طریقہ
بلکہ تیسرا یعنی 3rd ڈگری طریقہ اختیار کیا۔ اسے اوٹ میں لٹا کر تشدد کیا، مگر بے سود۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب انگریز افسروں کی فرض شناسی ملاحظہ فرمائیے۔ دن کا پچھلا پہر گزر رہا تھا، میں بھی جائے واردات پر تھا، لڑکی کے گاؤں میں ابھی نہیں گیا تھا۔ تھانے سے میں FIR کاٹ کر چلا تھا۔ محرر نے دستور کے مطابق ایک نقل بطور اسپیشل رپورٹ علاقے کے SP کو بھیج دی تھی۔ وہ دلی میں تھا اور دلی وہاں سے دور نہیں تھا۔ شام سے پہلے یہ انگریز SP جیپ پر موقع واردات پر پہنچ گیا۔ وہ پہلے میرے تھانے میں گیا تھا، وہاں سے اس نے گائیڈ لیا اور موقع واردات پر آ گیا، جو تھانے سے کم و بیش 15 میل دور تھی۔ میں آج سوچتا ہوں کہ پولیس کے بڑے افسروں میں فرض کی لگن ہو تو چھوٹے افسر کوتاہی کی جرت نہیں کر سکتے اور جرائم پر اسی طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ SP نے مجھ سے واردات کی تفصیل سنی اور میں اس وقت تک جو تفتیش کر چکا تھا وہ بھی مجھ سے سنی۔ وہ ہم سب کو ساتھ لیے مقتولہ کے گاؤں کو چل پڑا۔ گاؤں میں جا کر اس نے مقتولہ کا گھر پوچھا اور اس گھر کے اندر چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے گھر کے تمام کمرے دیکھے۔ مقتولہ کے ماں باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں سویا کرتی تھی۔ SP نے وہ کمرہ دیکھا اور وہ رسوئی میں بھی چلا گیا۔ ہندو رسوئی کو اس قدر پاک صاف رکھتے ہیں کہ کسی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ SP نے رسم اور رواج کی پرواہ نہ کی۔ صحن کی اوس درجہ دیوار آدمی کے قد سے 1.5 فٹ اونچی تھی۔ اس کے دونوں طرف مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ SP نے تمام دیوار کو اندر اور باہر سے اور اس کے اوپر چڑھ کر بھی دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اسے شک تھا کہ مقتولہ دیوار پھلانگ کر باہر نکلی ہوگی، یا 1 یا 2-3 آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہوں گے اور لڑکی کو اٹھا لے گئے ہوں گے۔ SP دیوار کے لیپ پر ہاتھوں اور پاؤں کی رگڑ کے نشان دیکھ رہا تھا۔ دیوار بالکل صاف تھی، کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے پتہ چلتا کہ اس پر کوئی چڑھا اور اترا ہے۔ SP چھت پر چلا گیا، میں بھی ساتھ تھا۔ اوپر ایک کمرہ اور اس کے آگے برساتی تھی۔ SP نے یہ کمرہ دیکھا، چاروں طرف منڈیر دیکھی، جھک کر بلندی کا اندازہ کیا۔ نیچے آیا تو صحن میں اسے ایک سیڑھی پڑی نظر آئی۔ اس نے سیڑھی پر توجہ مرکوز کر لی۔ مقتولہ کے ماں باپ سے اس کے متعلق کئی ایک سوال پوچھ ڈالے، مثلاً یہ سیڑھی عموماً کہاں پڑی رہتی ہے، گزشتہ رات کہاں تھی، یہ یہاں کیوں پڑی ہے، کس نے یہاں رکھی تھی، اس سے کیا کام لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب کچھ دیکھ کر اس نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ اسے یہاں کوئی ٹیل مارک یعنی ایسا کوئی نشان یا سراغ نظر نہیں آیا جو واردات کے راز کو بے نقاب کر سکے۔ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ ہر صبح دریا پر جایا کرتی تھی، تم نے انہیں کیوں نظر انداز کیا ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہی تھا، میں نے جواب دیا، لیکن یہ کام گاؤں میں آ کر ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے لڑکیوں کو گاؤں سے اتنی دور کھیتوں میں بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کام مجھے کرنے دو، اس نے کہا۔ کسی سے کہو کہ ان تمام لڑکیوں کو بلا لائے جو مقتولہ کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ لڑکیوں کو بلا لیا گیا۔ پولیس کے انگریز افسر کو دیکھ کر لڑکیاں گھبرا رہی تھیں۔ SP بڑی اچھی اردو بولتا تھا۔ ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریفانہ مذاق شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری سہیلی جو قتل ہو گئی ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ تم سب خوبصورت ہو، لیکن سنا ہے اس کی چال مورنی جیسی تھی۔ وہ اسی طرح باتیں کرتا رہا۔ تمام لڑکیوں کے آنسو بہنے لگے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں سندری سے بہت محبت تھی۔ اگر تمہارے آنسو اس کی محبت کی وجہ سے نکلے ہیں اور اگر یہ خوف اور گھبراہٹ کے آنسو نہیں تو مجھے اپنی سہیلی کا راز بتا دو، SP نے لڑکیوں سے کہا۔ سہیلیاں ایک دوسرے کی رازدان ہوتی ہیں۔ تمہاری سہیلی کسی کو چاہتی تھی، کوئی اور بھی تھا جو اسے چاہتا تھا، لیکن تمہاری سہیلی سے پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ بتا دو کہ وہ کسے چاہتی تھی، اس سے قاتل کا سراغ مل سکتا ہے۔ میں تمہاری اتنی پیاری سہیلی کے قاتل کو سزائے موت دلواؤں گا۔ لڑکیاں خاموش رہیں اور ان کے آنسو بہتے رہے۔ ان سے کوئی سراغ نہ ملا تو SP مجھے مقتولہ کے گھر کے بالائی کمرے میں لے گیا۔ ہم دونوں غور و خوض کرنے لگے۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ قاتل اسی گاؤں میں ہے اور یہ کسی جرائم پیشہ کی واردات نہیں ہے۔ نمبردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا۔ اس شخص کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے کے نمبرداروں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اس نمبردار کے متعلق مجھے ہمیشہ اچھی رپورٹیں ملی تھیں، بلکہ گاؤں والے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ میں نے SP کو بتایا کہ اس نمبردار کے خلاف مجھے کبھی کوئی بری رپورٹ نہیں ملی۔ اسے اوپر بلاؤ، اس نے کہا۔ نمبردار اوپر آیا تو SP نے کہا کہ اب ایک ایک لڑکی کو اوپر بلاؤ اور تم اور نمبردار میرے ساتھ کمرے میں موجود رہو۔ تمام لڑکیاں نوجوان تھیں۔
ایس پی کسی لڑکی کو تنہائی میں اپنے ساتھ کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں اس نے ایک تو گواہ کی حیثیت سے ساتھ رکھا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت نہیں کی، اور دوسرے اس لیے کہ ہم دونوں کی موجودگی میں کسی لڑکی کے گھبرانے اور ڈرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ ایک ایک لڑکی اوپر آئی۔ ایس پی نے ہر ایک کو بہت کریدا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کسے چاہتی تھی یا اسے کون چاہتا تھا، اور کیا یہ سچ ہے کہ آج صبح سندری ان کے ساتھ نہیں گئی یا لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ کسی لڑکی سے کوئی بھید نہ ملا۔ ایس پی مایوس ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ایس پی نے مجھے حکم دیا کہ میں گاؤں میں ہی رہوں اور تفتیش جاری رکھوں۔ قاتل کا سراغ ملنے تک مجھے گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ اس نے میرے کیمرے میں سے فلم نکالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے پورے وثوق سے کہا کہ قاتل گاؤں میں ہی ہے، اور بھی بہت کچھ پوچھنے کے باوجود ماں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے بھیج کر مقتولہ کے باپ کو بلایا۔ وہ ہندو جاٹ تھا، نام چودھری حاکم سنگھ۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس کی بیوی کے بیان کی تائید تھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو نیک چلن اور پاک باز کہتا تھا، جو میں ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے مقتولہ کے باپ کو بھی یہ کہہ کر پریشان نہ کیا کہ مجھے اس کی بیٹی کے چلن پر شک ہے۔ یہ تو مجھے اطمینان تھا کہ میں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لوں گا۔ لڑکی کی شادی کے متعلق باپ نے بھی یہی بتایا کہ اپنی شادی کو صرف اس لیے التوا میں ڈالتی چلی جا رہی تھی کہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ رشتے تو بہت آتے تھے۔ باپ سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے نمبردار کو الگ کر لیا۔ وہ ہندو راجپوت تھا۔ مقتولہ کے والدین کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سرکاری آدمی ہے، کچھ بتائے گا، لیکن اس نے بھی ایسا بیان دیا جو مقتولہ کے ماں باپ کے بیانات کی تائید کرتا تھا۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کی تعریف کی، بلکہ اس نے کہا کہ وہ پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے گاؤں کے تمام آدمیوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تمہارے گاؤں کی ایک نیک اور جوان لڑکی ماری گئی ہے، میں نے انہیں کہا۔ لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جاتا ہے جس کی شکل چوکور ہوتی ہے، لمبائی لاش کے قد جتنی اور چوڑائی 3 فٹ یا کچھ زیادہ۔ لکڑیوں کا ڈھیر گز بھر اونچا ہوتا ہے۔ لاش اس پر رکھ دی جاتی ہے۔ مرنے والا امیر خاندان کا ہو تو لکڑیوں پر گھی ڈالا جاتا ہے۔ عام لوگ تیل ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ شعلے دور اوپر تک جاتے ہیں اور کئی گھنٹے بھڑکتے رہتے ہیں۔ ان میں لاش نظر نہیں آتی۔ شعلے لاش کو چاٹ جاتے ہیں اور پیچھے کچھ ہڈیاں اور ہڈیوں کی راکھ رہ جاتی ہے۔ میں چوپال میں تھا جب مجھے تاریک فضا میں شعلوں کی روشنی نظر آئی۔ میرے آنسو نکل آئے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ لڑکی نیک چلن اور پاک دامن تھی تو میں اتنا جذباتی نہ ہوتا۔ ایک افسوس تو یہ تھا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی جل رہی تھی، اور دوسرا دکھ یہ کہ وہ بے گناہ تھی۔ میرا یہ عزم اور پختہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جس کسی کے گناہ کا شکار ہوئی ہے اسے پکڑ کر ہی دم لوں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سندری کا حسین سراپا پھر رہا تھا، اور جن شعلوں میں وہ جل رہی تھی ان کی روشنی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے کھانا آیا۔ میں دن بھر کا بھوکا تھا، مگر بھوک ماری گئی۔ میں ایک نوالا بھی منہ میں نہ ڈال سکا۔ باقی رات جاگتے گزر گئی۔ صبح طلوع ہوئی۔ میرے دماغ پر نیند اور ایک سوالیہ نشان کا قبضہ تھا۔ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ تفتیش کو کس رخ ڈالوں کہ میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل ڈاکے کی ایک رپورٹ لے کر آ گیا۔ محرر نے FIR کاٹ دی تھی۔ مجھے ڈاکے والے گاؤں فوراً پہنچنا تھا۔ وہ گاؤں وہاں سے کم و بیش 20 میل دور تھا۔ میں نے ASI کو جو میرے ساتھ تھا قتل والے گاؤں ایک کانسٹیبل کے ساتھ رہنے کو کہا اور اسے تفتیش کے متعلق کچھ ہدایات دی۔ پھر میں نے SP کے نام ایک چٹ لکھی کہ فلاں گاؤں سے ڈاکے کی رپورٹ آئی ہے، اس لیے میں ASI کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ قتل والے گاؤں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ SP کو یہ اطلاع دینی ضروری تھی۔ میں نے چٹ اس کانسٹیبل کو دی جو ڈاکے کی رپورٹ لے کر آیا تھا، اور اس سے کہا کہ وہ سیدھا دلی جائے اور یہ چٹ SP صاحب تک پہنچا دے۔ میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیے ڈاکے والے گاؤں چلا گیا۔ ایک ہندو صاحبکار کے گھر اس طرح ڈاکہ پڑا کہ گاؤں والوں کے اندازے کے مطابق 5-6 ڈاکو رات کو آئے۔ ایک نے چھت پر کھڑے ہو کر بندوق سے ہوائی فائر کیے تاکہ گاؤں والے ڈر کر دبک جائیں۔ باقی ڈاکو اندر کے گھر والوں کو تشدد سے خوفزدہ کر کے چابیاں لیں اور بے شمار نقدی، زیورات اور قیمتی کپڑے لے گئے۔ ساہوکار بڑی موٹی آسامی ہوتی ہے۔ یہ لوگ سود پر قرضے دیتے اور زیورات یا زمین گروی رکھتے ہیں۔ اس دور میں جب بینک بہت کم ہوتے تھے، ہندو ساہوکار کثیر رقم اور زیورات گھروں میں رکھتے تھے۔ میں تفتیش میں مصروف ہو گیا۔ اس ڈاکے کی پوری کہانی پھر کبھی سنائیں گے۔ بڑے دشوار اور خطرناک حالات سے گزر کر میں نے ڈاکوؤں کا سراغ پا لیا۔ تب پتہ چلا کہ یہ اشتہاری مجرموں کا گروہ ہے۔
جن کی گرفتاری کے لیے کثیر رقموں کے انعام کا اعلان بہت پہلے کیا گیا تھا۔ یہ بعد کی بات ہے۔ میں نے اس گاؤں میں 3 دن گزارے۔ تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ میں اپنے تھانے میں نہ گیا نہ اپنے گھر جا سکا۔ چوتھے روز CIA کا ایک ہندو انسپکٹر میرے پاس ڈاکے والے گاؤں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قتل والے گاؤں سے روانہ ہوتے وقت میں نے SP کو جو چٹ بھیجی تھی، اس پر SP نے یہ کارروائی کی کہ اسی روز CIA کے اس انسپکٹر کو قتل والے گاؤں سندری کے قتل کی تفتیش آگے بڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ ہر روز تفتیش کی کارگزاری تحریر کر کے ہیڈ کوارٹر میں بھیجی جاتی تھی۔ CIA کے انسپکٹر کی 3 دن کی کارگزاری دیکھ کر SP غالباً مطمئن نہ ہوا۔ تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے انسپکٹر کو حکم بھیجا کہ وہ ڈاکے کی تفتیش سنبھالے اور میں واپس قتل والے گاؤں چلا جاؤں۔ انسپکٹر نے مجھے کہا، میں 3 دن جھک مار آیا ہوں، کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں کچھ گھبرایا۔ گھبراہٹ اس وقت اور بڑھ گئی جب مجھے SP کا یہ حکم ملا کہ اگر تم قتل کی تفتیش میں ناکام ہو گئے تو تمہیں معطل کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ میں جس ASI کو قتل والے گاؤں میں چھوڑ آیا تھا وہ ہندو تھا، اور CIA کا یہ انسپکٹر بھی ہندو تھا جس نے میری غیر حاضری میں قتل کی تفتیش سنبھالی تھی۔ گاؤں کی تمام آبادی ہندو تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان سب نے مل کر تفتیش کو اور زیادہ مشکل بلکہ ناممکن بنا دیا ہوگا۔ SP میرے کیمرے سے فلم نکال کر لے گیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے فلم دھلوا کر مقتولہ کی تصویریں قتل کی خبر کے ساتھ دلی کے انگریزی اور اردو اخباروں کو دے دی تھی۔ اخباروں میں خبر اور تصویر چھپ جانے سے قتل کی یہ واردات اور زیادہ اہم ہو گئی۔ اس دور میں قتل کی وارداتیں بہت کم ہوتی تھیں۔ قتل کی خبر سن کر لوگ چونک اٹھتے تھے۔ پولیس کی مشینری طوفان کی طرح اٹھتی اور سرگرم ہو جاتی تھی۔ پاکستان میں تو دن دہاڑے قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی باز پرس کرنے والا ہی نہیں۔ اگر کوئی قاتل پکڑا جائے تو عدالت میں کئی سال مقدمہ چلتا اور قاتل استغاثہ کی کسی نہ کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بری ہو جاتا ہے۔ میں قتل والے گاؤں گیا۔ مجھے تفتیش مکمل کیے بغیر تھانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے گاؤں کے مخبروں سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں لوٹا نمک والی رسم تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی رسم نہیں ہوئی۔ سامعین کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ لوٹا نمک کیا ہوتا ہے۔ کسی گاؤں کے لوگ گاؤں کا کوئی راز چھپانا چاہتے تھے تو ایک لوٹے میں نمک اور پانی ڈال کر حلف اٹھاتے تھے کہ وہ یہ بات باہر کے کسی آدمی کو نہیں بتائیں گے۔ اس رسم کو مذہبی رنگ دیا جاتا تھا۔ حلف کی خلاف ورزی کو ہندو گناہ سمجھتے تھے۔ بھارت کے دیہات میں اب بھی یہ رسم رائج ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ قتل کے سراغ کو چھپانے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے لوٹے نمک پر حلف اٹھا لیا ہوگا۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک انگریز SP، CIA کا ایک انسپکٹر اور میں پوری کوشش کے باوجود تفتیش میں 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ معمولی سا بھی کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ مخبر گاؤں میں موجود تھے، وہ بھی راز کی کوئی بات نہیں بتا سکے تھے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ گاؤں میں لوٹے نمک کی رسم نہیں ہوئی۔ اس سے مجھے یہ تشویش ہوئی کہ قاتل اس گاؤں کا رہنے والا نہیں بلکہ باہر کا ہے۔ میں نے چوپال کے سامنے گاؤں والوں کی پنچایت بلائی۔ میں نے دیکھا کہ سب پر خوف و ہراس طاری تھا۔ پنچایت کے لیے کئی گھروں کی چارپائیاں منگوائی گئیں۔ گاؤں کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھتے ہیں۔ سب آ گئے تو میں نے انہیں شرم دلائی، انہیں گمنام قاتل کے خلاف بھڑکایا اور ڈرایا بھی۔ حاضرین میں سے بعض نے اپنی اپنی رائے بھی دی، مگر مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ شام سے کچھ پہلے پنچایت برخاست ہوئی اور چند ایک آدمی چارپائیاں اٹھا کر ان گھروں کو پہنچا دینے لگے جہاں جہاں سے آئی تھیں۔ میرا پلنگ چوپال کے باہر پڑا تھا۔ میری نظر غیر ارادی طور پر ایک چارپائی پر پڑی۔ یہ اچھی قسم کی چارپائی تھی، پائے رنگین تھے۔ یہ ستلی کی تھی اور اس کی ادوائن پٹسن کی تھی۔ اس ادوائن نے جیسے میری نظروں کو جکڑ لیا ہو۔ چوکیدار یہ چارپائی اٹھا کے لے جانے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس چارپائی کو وہ یہیں رہنے دے، میں ادوائن کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چوکیدار سے میں نے یہ کہا کہ اس چارپائی کی مجھے کاغذات اور اپنی اشیاء رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ وہاں میز نہیں تھی۔ چوکیدار نے چارپائی میرے پلنگ کے ساتھ رکھ دی۔ یہاں میں گناہ و سزا کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کوئی جرم کر کے لوگوں سے اور پولیس سے چھپا سکتے ہیں، خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ قتل، اور وہ بھی کسی معصوم کا قتل، اس کا سراغ زمین کی آخری تہہ میں چھپا دیں پھر بھی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کہانی میں کہیں کہا ہے کہ پولیس والے فرشتے یا جادوگر نہیں ہوتے۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تفتیشی افسر کوتاہی نہ کرے اور اپنے فرائض میں دلچسپی لے تو وہ سراغ پا ہی لیتا ہے۔ سندری کے قتل جیسی وارداتوں میں مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن خدا کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
میں نے بھی اللہ کو مدد کے لیے پکارا تھا اور میں مایوس نہیں تھا۔ یہ خدائی اشارہ تھا کہ میری نظر اس چارپائی کی ادوائن پر پڑی تو میرا دماغ تھکن کے باوجود تر و تازہ ہو گیا۔ اس ادوائن میں مجھے یہ خاص چیز نظر آئی تھی کہ اس کے آخری 2 چکر مختلف رسی کے تھے، یعنی آخر میں ادوائن کے ساتھ مختلف ادوائن کا ٹکڑا جوڑا گیا تھا۔ اس ٹکڑے کا آخری سرا صاف نظر آ رہا تھا کہ چھری یا چاقو سے کاٹا گیا ہے۔ یہ فالتو ٹکڑا باقی ادوائن کی نسبت نیا تھا۔ میرے پاس ادوائن کا وہ ٹکڑا تھا جو مقتولہ کے گلے میں پڑا تھا اور جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ لاش جب پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تو یہ رسی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں نے ساتھ لکھ بھیجا تھا کہ یہ رسی مجھے واپس کی جائے، اسے ایگزیبٹ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ چنانچہ رسی کا یہ ٹکڑا میرے پاس واپس آ گیا تھا اور میرے بیگ میں پڑا تھا۔ ادوائن کے اس ٹکڑے کی جو ادوائن کے ساتھ جوڑا گیا تھا، حیثیت میرے لیے وہی تھی جو ڈوبنے والے کے لیے تنکے کی ہوتی ہے۔ موہم سی امید تھی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پولیس والوں کی چھٹی حس بھی ہوتی ہے جو تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حس مجھے بتا رہی تھی کہ میں غلط سمت کو نہیں جا رہا۔ میں نے اپنے ASI کو اس راز میں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پہلے میں یقین کر لینا چاہتا تھا کہ جس رسی کے پھندے سے سندری کو قتل کیا گیا ہے وہ اسی ادوائن کے اضافی ٹکڑے سے کاٹی گئی ہے۔ اگر مقتولہ کی لاش چند دنوں بعد برآمد ہوتی تو لاش سوج چکی ہوتی اور رسی گوشت کے اندر دھنس گئی ہوتی۔ جسم سے خارج ہونے والی رطوبت رسی کا رنگ بدل دیتی، پھر رسی کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ لاش قتل سے چند گھنٹے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھی جب وہ تر و تازہ تھی اور رسی کا نیا پن قائم تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، میرے لیے لالٹین آ گئی تھی۔ میں نے ASI اور کانسٹیبل کو 3-4 آدمیوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کے گھروں میں جا کر پوچھ گچھ کرو، انہیں کچھ ہدایات بھی دے دیں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ دونوں چوپال سے غائب ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں۔ وہ چلے گئے تو میں نے لالٹین کی روشنی میں لاش کے گلے والی رسی چارپائی کی ادوائن کے اضافی ٹکڑے سے ملائی۔ ایک ہی نظر میں یہ دونوں ٹکڑے ایک جیسے لگتے تھے، لیکن مجھے زیادہ گہری نظر سے دیکھنا تھا کیونکہ یہ رسیاں مجھے عدالت میں پیش کرنی تھی، جہاں صفائی کے وکیل اور جج صاحبان بال کی کھال اتار کر دکھا دیا کرتے تھے۔ میں جب رسی کے ٹکڑے کو ادوائن کے ساتھ ملا کر دیکھ رہا تھا تو 2-3 بار مجھے خیال آیا کہ میرا دماغ چل گیا ہے، مگر میں اس قدر ڈھیٹ یا ضدی ہو چکا تھا کہ میں رسیوں کے دونوں ٹکڑوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر دونوں کے ایک ایک تار کو دیکھتا رہا۔ اور پھر یہ خدا کا اشارہ تھا جو میرے خلوص، دیانت اور محنت کے صلے میں مجھے ملا تھا کہ قتل کا راز انہی 2 رسیوں میں ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ایک بے گناہ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میرے دماغ میں عقل ڈال دی۔ میں پرسکون نیند سو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو چوکیدار آیا۔ میں نے اپنے ASI کو نہ بتایا کہ میں نے کیا سراغ پایا ہے۔ ایک تو میں اسے ہندو ہونے کی وجہ سے اعتماد میں نہیں لینا چاہتا تھا، اور اس سے ابھی یہ سراغ چھپائے رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میری سراغ رسانی غلط ہو سکتی تھی۔ میں خفت سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اب ڈھکے چھپے طریقے سے معلوم کرنا تھا کہ یہ چارپائی کس کی ہے۔ ارے بھائی، میں نے مذاق کے لہجے میں چوکیدار سے کہا، کل سب کی چارپائیاں ان کے گھروں میں ٹھیک پہنچ گئی تھیں، کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہوئی؟ نہ حضور، اس نے جواب دیا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ہر ایک کی چارپائی اسے واپس مل گئی ہے۔ اور یہ چارپائی میں نے رکھوا لی تھی۔ میں نے کہا، یہ کس کی ہے؟ دیکھنا کوئی اور نہ اٹھا لے جائے۔ اسے کوئی اور اٹھا کے نہیں لے جا سکتا حضور، چوکیدار نے جواب دیا، یہ ہمارے پنڈت جی مہاراج کی ہے۔ مجھے یوں دھچکا لگا جیسے چوکیدار نے پنڈت مہاراج نہیں کہا بلکہ میرے دل میں چھری گھونٹتی ہے۔ پنڈت مہاراج کا قتل کے ساتھ کیا تعلق؟ مجھے رسیوں کا راز بے معنی نظر آنے لگا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملا تھا، وہ بھی گیا، مگر تفتیش اتنے چھوٹے چھوٹے شکوک و شبہات کے بھروسے کی جاتی ہے جنہیں عام لوگ ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اس گاؤں میں ایک ہی مندر تھا اور یہ مہاراج اس کے پنڈت تھے۔ جیسے ہمارے خطیب اور امام ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں مندر کے پنڈت کا درجہ پیر و مرشد سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں رسی کے راز سے ابھی دستبردار ہونے پر آمادہ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ چارپائی پنڈت کی ہے اور اس کی ادوائن سے ٹکڑا کاٹ کر سندری کو قتل کیا گیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ قاتل پنڈت ہی ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی ملازم ہو سکتا ہے، مندر میں رہنے والا کوئی بالکا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پنڈت کو بلانے کا ارادہ کیا مگر اسے مشتبہ کی حیثیت سے بلانا اچھا نہ لگا۔ بھائی، آپ کے پنڈت جی مہاراج برہمن دیوتا ہیں، میں نے چوکیدار سے کہا، ان کے تو میں نے درشن بھی نہیں کیے، انہیں ہاتھ جوڑ کر میرا پرنام بولنا، میں خود تو وہاں جا نہیں سکتا، کیا وہ تشریف لے آئیں گے؟ ہندو چوکیدار بہت خوش ہوا کہ ایک مسلمان
ان کے پنڈت کا اس قدر احترام کرتا ہے۔ وہ دوڑا گیا اور پنڈت کو ساتھ لے آیا۔ وہ پنڈتوں کے حلیے میں تھا، ہاتھ میں مالا تھی جو وہ جپتا آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور تعظیم و احترام سے چوپال کے باہر بٹھایا۔ میں غلاموں کی سی حرکتیں اور باتیں کرنے لگا۔ مہاراج، میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پولیس کپتان نے حکم بھیجا ہے کہ قاتل کو نہیں پکڑ سکو گے تو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے۔ آپ برہمن دیوتا ہیں، مندر کے پجاری ہیں۔ آپ برہمن ہیں اور میں سید ہوں۔ اپنے اپنے مذہب میں ہم دونوں کا درجہ ایک سا ہے۔ میری مدد کریں۔ میں نے سنا ہے کہ برہمن دیوتا غیب کا حال بتا دیتے ہیں۔ کچھ کریں ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ قاتل اس گاؤں میں نہیں ہے، پنڈت نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ اس نے یہ بات کہی تو ویسے ہی تھی جیسے ہمارے پیر اپنے اوپر جلال طاری کر کے اجڑ مریدوں کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں مرید نہیں، تھانے دار تھا اور میں تفتیش کر رہا تھا، اس لیے میں اس کے چہرے اور اس کے انداز کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز میں کچھ نوٹ کر لیا، کچھ شک سا ہوا۔ میں نے آپ کی چارپائی رات رکھوا لی تھی، میں نے کہا، یہ ابھی واپس بھجوا رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چلنے لگا۔ میں نے پھر اس کا چہرہ اور اس کا انداز دیکھا، یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ اس کمرے سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیں، میں نے اس سے کہا، یہ چارپائی آپ ہی کی ہے؟ ہاں ہاں، اس نے کچھ جھنجھلا کر اور کچھ گھبرا کر جواب دیا، چارپائی میری ہی ہے۔ وہ چلنے لگا۔ میں نے اس کے آگے ہو کر روک لیا اور رسی کا وہ ٹکڑا جسے مقتولہ کو قتل کیا گیا تھا اندر لے جا کر اس کے آگے کر دیا اور دھیمی سی آواز میں کہا، رسی کا یہ ٹکڑا آپ کی چارپائی کی ادوائن کا ہے۔ میں نے یہ ٹکڑا ادوائن کے ساتھ رکھ کر پوچھا، ان دونوں کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے ڈانٹ دے گا یا جھنجھلا کر کہے گا کہ میں اسے ناحق پریشان کر رہا ہوں، لیکن اس کا رد عمل میری توقعات سے بالکل الٹ نکلا۔ رسی کے ٹکڑے کو اپنی چارپائی کی ادوائن کے ساتھ دیکھ کر اور میرا سوال سن کر اس کے چہرے کا رنگ پیلا پھر سفید ہو گیا، جیسے چہرے سے خون غائب ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑ گئیں، آنکھوں کا رنگ بھی سفید ہو گیا۔ اس کا سر ڈولا اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بلایا، اس کی مدد سے پنڈت کو اسی کی چارپائی پر ڈالا۔ چوکیدار پانی لینے کو دوڑا۔ اتنے میں باہر مجھے شور سنائی دیا، پولیس کپتان آ گیا۔ یہ میرا انگریز ایس پی تھا جو میری تفتیش دیکھنے آیا تھا۔ اس کے پاس جیپ تھی۔ اس نے آ کر پنڈت کو بے ہوش پڑے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ ایس پی نے مجھ پر یہ الزام داغ دیا کہ میں نے اس پر تشدد کیا ہے۔ یہ خبر لوگوں کو بھی مل گئی کہ پنڈت بے ہوش پڑا ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے احتجاج شروع کر دیا کہ مسلمان تھانے دار نے ان کے پنڈت کو مارا پیٹا اور بے ہوش کر دیا ہے۔ ایس پی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں ادھر آ گیا، ایس پی نے کہا، میں ڈاکے والے گاؤں گیا تھا، وہاں سے ادھر تمہاری کارگزاری دیکھنے آ گیا ہوں۔ تم نے بہت برا کیا ہے کہ ان کے پنڈت کا یہ حال کر دیا ہے۔ میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز بن گئی۔ اتنا خوف طاری ہوا کہ وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ اللہ کا بھروسہ تھا، اسی کو یاد کیا۔ پنڈت کی آنکھیں کھلی، وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ پہلے میں وہاں اکیلا تھا، اب پنڈت کی آنکھ کھلی تو اس نے میرے ساتھ انگریز پولیس کپتان کو کھڑے دیکھا۔ اس کے علاوہ اسے گاؤں کے لوگ بھی کھڑے نظر آئے۔ وہ اور زیادہ گھبرایا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ اب اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پنڈت نہیں، مہاراج اور برہمن دیوتا بھی نہیں۔ وہ اب عام سی قسم کا انسان تھا جس کی مردانگی اور مذہب پر قتل جیسے بھیانک جرم کا آسیب طاری ہو گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہم سب خاموش تھے۔ ذرا اندر چلیں، اس نے مجھے کہا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ صاحب کو بھی بلا لیں، اس نے کہا۔ میں نے ایس پی کو اندر بلا لیا اور ہم بیٹھ گئے۔ پنڈت بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ لڑکی کو میں نے قتل کیا ہے، اس نے پرسکون آواز میں کہا، اور قتل اسی رسی سے کیا ہے۔ یہ میں نے اس ادوائن سے کاٹی تھی۔ پہلے پنڈت کا رنگ فک ہوا تھا، اب میرا اور ایس پی کا رنگ اڑ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ایس پی نے پنڈت کو یوں دیکھا جیسے اسے شک ہو کہ پنڈت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ کیوں قتل کیا ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ یہ لڑکی گاؤں کے ایک خوبصورت نوجوان جمل سنگھ کو چاہتی تھی، پنڈت نے جواب دیا۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس نے جمل سنگھ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ یہ شادی ہو بھی جاتی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو۔ کیوں؟
ایس پی نے پوچھا۔ لڑکی پر آپ کی نظر تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اپنی بیٹی پر کوئی باپ بری نظر نہیں رکھ سکتا۔ بیٹی؟ جی حضور، پنڈت نے کہا، سندری اور جمل کی شادی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بہن بھائی تھے اور ان کا باپ میں ہوں۔ پنڈت نے یہ صورتحال ان الفاظ میں واضح کی، میں مندر کا پنڈت اور پجاری ہوں۔ مندر میں عورتیں اپنی مرادیں پوری کرانے آتی ہیں، جو میرے آگے بیان کرتی اور مجھے بھگوان اور دیوتاؤں کا خاص آدمی سمجھتی ہیں۔ بے اولاد عورتوں کی حالت سب سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ اولاد کی خاطر وہ ہر قیمت دینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں جو ان کے بس میں ہوتی ہے۔ سندری اور جمل کی مائیں شادی کے چند ہی سال بعد میرے پاس اولاد کے لیے آنے لگی تھیں۔ دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ مندر کے پنڈت کو ہندو عورتیں دیوتا سمجھتی ہیں۔ میں نے دونوں کو اولاد دی اور اس طرح میں سندری کا بھی باپ بنا اور جمل کا بھی۔ میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ سندری اور جمل کا باپ میں ہوں۔ اس کے بعد نہ سندری کی ماں میرے پاس آئی نہ جمل کی۔ سندری کی طرح جمل بھی اپنے ماں باپ کی واحد اولاد ہے۔ دونوں ماؤں نے اور کسی بچے کو جنم نہیں دیا۔ 18 سال بعد مجھے جب سندری اور جمل نے بتایا کہ وہ شادی کر رہے ہیں اور جب سندری نے بتایا کہ وہ جمل کے ساتھ شادی کرنے کا تہیہ کر چکی ہے تو میں کانپ گیا۔ بہن بھائی خامد اور بیوی نہیں بن سکتے۔ میرے لیے ان دونوں میں ایک کو ختم کرنا ضروری ہو گیا۔ ہمارے مذہب میں عورت کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی مرد کو ہے، اس لیے میں نے سندری کو ختم کرنا بہتر سمجھا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا، آپ نے مندر میں یہ گناہ کیا کہ 2 آدمیوں کی بیویوں کو مذہب کا دھوکہ دیا اور 2 بچوں کے ناجائز باپ بنے۔ کیا اسے آپ نے پاپ نہیں سمجھا تھا؟ کیا یہ پنیہ تھا؟ پاپ کے بعد ایک اور پاپ ہو لینے دیتے، انہیں شادی کر لینے دیتے۔ چھی چھی چھی، پنڈت نے نفرت سے کہا، بہن بھائی کو پتی پتنی بنا دینا مہا پاپ ہے۔ مہا پاپ کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ ناجائز اولاد پیدا کرنے کو یہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے، لیکن میں ہندوؤں کو برا بھلا کیسے کہوں؟ ہمارے ہاں بھی عورتیں پیروں فقیروں کے پاس اور مزاروں کے مجاوروں کے پاس اولاد لینے جاتی ہیں۔ ان کے خامد اور ان کے والدین خود انہیں راستہ دکھاتے ہیں اور اس پیر کے ساری عمر مرید بنے رہتے ہیں جو انہیں اولاد دیتا ہے۔ میں پولیس میں رہا ہوں۔ معاشرے کے ان تاریک گوشوں کو جتنا پولیس کے آفیسر سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ یہ اولاد کس کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض سامعین سوچ میں پڑ جائیں کہ پنڈت نے صرف رسی دیکھ کر اقبال جرم کیوں کر لیا؟ پنڈت کے خلاف تو گاؤں کا کوئی آدمی بھی شک تک نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان بڑی دلیری سے گناہ کر گزرتا ہے، مگر گناہ کے بعد انسانی فطرت کی کمزوریاں امٹ کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ضمیر کا رد عمل ہوتا ہے۔ گناہ قتل جیسا بھیانک ہو یا آپ تنہائی میں کوئی پرلذت گناہ کریں جس سے کسی اور کا کوئی نقصان نہ ہو، گناہ بولتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ ضمیر گناہ کو اگل کر ہی دم لیتا ہے۔ کسی انسان کی جان لے لینا ایسا گناہ ہے جسے کوئی انسان راز کی طرح اپنے اندر چھپا ہی نہیں سکتا۔ اس پنڈت نے رسی دیکھی تو اس کے گناہ نے اس کی عقل اور اس کی دلیری پر قبضہ کر لیا۔ اس کا جسمانی اثر یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش آئی تو انگریز ایس پی کو اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ اسے گاؤں کے لوگ بھی نظر آئے۔ اسے شک ہوا کہ ایس پی کو بلایا گیا ہے اور یہ بھی کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کے گناہ کا علم ہو گیا ہے۔ اگر پنڈت اٹھ کر گاؤں والوں سے یہ کہتا کہ دیکھو ایک مسلمان مجھے قاتل کہہ کر میری توہین اور تمہارے مذہب کی تذلیل کر رہا ہے، تو ان ہندوؤں کا رد عمل اتنا غضبناک ہوتا جس پر ہم قابو نہ پا سکتے۔ لیکن گناہ کے بعد انسان میں نہ عقل رہتی ہے اور نہ جرت۔ پنڈت گناہ و سزا کے فلسفے کے تمام عناصر کی لپیٹ میں آ گیا اور اس نے جرم کا اقبال کر کے سکون محسوس کیا۔ اب ہمیں اس سے سننا تھا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح قتل کیا ہے، مگر باہر ہنگامہ بپا ہو گیا۔ گاؤں میں 2-3 کانگریس کے رکن تھے۔ لوگوں نے پنڈت کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اب پنڈت ہمارے پاس اندر تنہائی میں تھا۔ باہر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان کے پنڈت مہاراج کو اندر ایک انگریز اور ایک مسلمان پولیس افسر مار پیٹ رہے ہیں۔ کانگریسی کارکنوں کو مسلمانوں کے خلاف ہنگامہ کرانے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا دیا۔ باہر لوگ ہمیں للکار رہے تھے، بے ہنگم غل بپا کیے ہوئے اور مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایس پی باہر نکلا، میں بھی باہر آ گیا۔ باہر کا ہجوم، اس کا غضب دیکھ کر میں گھبرایا۔ چوپال کے کمرے کے آگے چبوترا تھا۔ چبوترے میں دروازے سے ذرا ہٹ کر کنواں تھا۔ اس پر چرخی اور رسا بھی تھا جس کے ساتھ ڈول بندھا تھا۔ میں اور ایس پی کنویں سے چند ہی قدم دور کھڑے تھے۔ ایس پی ہجوم سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہمیں کمرے میں سے کسی کے دوڑ کر نکلنے کی آواز سنائی دی۔
ہم نے ادھر دیکھا، ہمیں پنڈت بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکلتا نظر آیا اور تیر کی طرح ڈائیو لگا کر سیدھا کنویں کے اندر گیا۔ یہ 1 سیکنڈ میں ہو گیا کہ پنڈت کمرے کے دروازے میں نظر آیا اور کنویں میں غائب ہو گیا۔ ہم نے اسی جیسی پھرتی دکھائی، ادھر کنویں میں اس کے گرنے کی دھڑام کی آواز آئی اور ادھر ہم نے چرخی کے رسے سے 2 آدمی کنویں میں اتار دیے، ایک رسے کے ساتھ چوکی باندھ کر اتاری۔ کنویں میں جو آدمی اترے تھے انہوں نے پنڈت کو اس چوکی پر پیٹ کے بل ڈال کر آواز دی، کھینچو۔ پنڈت کو اوپر لایا گیا، وہ مر چکا تھا۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ پنڈت مر گیا ہے تو ان کا قہر اور غضب اور بڑھ گیا، لیکن وہ انگریز ایس پی سے کچھ ڈرتے تھے۔ اگر ایس پی میرے ساتھ نہ ہوتا تو گاؤں والے مجھ پر ٹوٹ پڑتے اور وہاں میری کوئی ہڈی بوٹی نہ ملتی۔ ایس پی نے انہیں بڑی مشکل سے خاموش کرا کے بتایا کہ ان کا پنڈت ہی لڑکی کا قاتل تھا اور اس نے اقبال جرم کر لیا تھا اور اس لیے اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ اور زیادہ بھڑک اٹھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے اور اس کا ذمہ دار یہ مسلمان پولیس افسر ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے مذہبی پیشوا کا قاتل ہے، اس نے پنڈت مہاراج کو مارا پیٹا ہے، اس لیے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ایس پی نے حاضر دماغی اور دانش مندی سے ان لوگوں پر قابو پا لیا اور یہ کہہ کر میری جان چھڑائی، آپ لوگ ہمارے بالائی افسروں تک جا سکتے ہیں، ہم اسے گرفتار کر لیں گے، اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے زیادہ سے زیادہ سزا دیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ پنڈت نے ایس پی کے سامنے اقبال جرم کیا تھا، جس سے ایس پی کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے اس پر تشدد نہیں کیا۔ مجھے ایسے پاپی پنڈت کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا، خدا نے اسے قتل کی سزا اسی کے ہاتھوں دے دی تھی۔ میں نے اس کی لاش اسی چارپائی پر پڑی دیکھی جس کی ادوائن سے اس نے ایک معصوم لڑکی کو قتل کیا تھا۔ اسی چارپائی پر اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی اور چیری پھاڑی گئی۔ مجھے افسوس اس پر ہوا کہ یہ راز اس کے ساتھ ہی چلا گیا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح دھوکہ دیا اور کس طرح قتل کیا تھا۔ مقتولہ کی سہیلیوں کے بیانات کے مطابق مقتولہ اس صبح ان کے ساتھ دریا پر نہیں گئی تھی۔ گاؤں کے سرکردہ ہندو دلی کے کانگریسی لیڈروں کی مدد سے گورنر تک پہنچے، انکوائری کا حکم ہوا، اعلیٰ افسروں نے انکوائری کی، آخر میں ثابت ہو گیا کہ پنڈت قاتل تھا اور اس نے اقبال جرم کر کے خودکشی کی تھی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔